چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ کہ آج سے 16 سال پہلے ان کا مذہب عیسائیت تھا، عیسائیت مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا۔ 2007 کو میں دار اسلام میں داخل ہوا۔ 15 سال کی ایج میں جب آپ نے عیسائیت کو چھوڑ کے دین اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہری بات ہے جی، جب وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، وہ بہن بھائی جو ساتھ مل کر بڑے ہوئے، تو ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، خون کشش تو مارتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپلور پاکستان سے آپ کا ہوسٹ شہزاد عارف۔ آج ہم علامہ اقبال کالونی جی بلاک فیصل آباد میں جامعہ مسجد نور محمدی کے امام و خطیب قاری محمد مفتی شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آج سے 16 سال پہلے ان کا مذہب عیسائیت تھا اور انہوں نے اپنے عیسائیت مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ کلی حال۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں تھوڑا آپ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور ماشاءاللہ آپ نے اسلام قبول کس طرح کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے پاس تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے اور خصوصاً حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے 2007 کو میں دار اسلام میں داخل ہوا اور میرا پورا خاندان اور جتنے بھی احباب رشتہ دار ہیں وہ سارے کرسچن ہیں۔ تو 2007 میں میرے لیے سبب میرے ٹیچر تھے، ان کے پاس میں 9th کلاس میں فزکس اور میتھ کی ٹیوشن پڑھا کرتا تھا، ان کی اکیڈمی میں۔ نام تھا ان کا حافظ محمد عبدالحفیظ محمدی سیفی۔ تو ان کی وساطت سے ادھر فیصل آباد کی سرزمین پر اقصی ٹاؤن ملت چوک میں جامعہ مسجد انوار مدینہ ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک آستانے کے پیر صاحب تھے اور اب ان کا وصال ہو گیا ہے، اور وہی میرے پیر و مرشد ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد ریاض محمدی سیفی۔ آپ پی ایم سی میں بھی آپ پروفیسر تھے اور آپ مدینہ یونیورسٹی جو فیصل آباد میں وہاں پہ بھی آپ پروفیسر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت عزت والے، عظمت والے اور باعمل شخصیت تھی۔ تو ان کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول 2007 جو تھا نا جی، 7 اپریل 2007 کو میں نے اسلام قبول بھی الحمدللہ تعالیٰ کر لیا تھا۔ مفتی صاحب، اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیے گا دینوں اور دنیاوی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے الحمدللہ تعالیٰ میٹرک میں نے سائنس سے کی سمندری شہر سے، پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری میں، اور اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد میں نے درس نظامی کی باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ ابتدائی جو فارسی کی کتب ہیں جن کے اندر گلستان، بوستان، کریمہ سعدی، نام حق، بدائے منظوم، پند نامہ اور مولانا روم کی مثنوی شریف، اس کے کچھ ابواب جو ہے وہ میں نے امام المناطقہ حضرت علامہ مولانا فیض رسول رضوی صاحب جو کہ جامعہ محدث اعظم اسلامی یونیورسٹی ہے چنیوٹ کے اندر، تو وہاں پر آپ مدرس تھے، یعنی ٹیچر تھے، آج کل آپ کراچی کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس میں نے ابتدائی فارسی کی کتب پڑھی۔ اس کے بعد میں فیصل آباد کی سرزمین میں جامعہ قادریہ رضویہ، بہت بڑی دینی درسگاہ ہے سرگودا روڈ کے اوپر مصطفیٰ آباد میں، وہاں پر پھر میں نے 8 سالہ درس نظامی کا مکمل الحمدللہ کورس کیا، جس کو ہم عالم کورس کہتے ہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کو میں نے الحمدللہ پڑھا، اور تنظیم المدارس سے میں ممتاز ماشرف میں نے بحمدللہ تعالیٰ سارے دراجات کو میں نے پاس کیا۔ اس کے بعد جامعہ قادریہ رضویہ ہی سے میں نے 2 سالہ تخصص فی الفقہ جس کو ہم مفتی کورس کہتے ہیں وہ میں نے مکمل کیا، اور یہ اسی سال میری بحمدللہ تعالیٰ دستار بندی ہوئی ہے مفتی کورس۔ ماشاءاللہ۔
اچھا مفتی صاحب، اس کے علاوہ ہمیں بتائیے گا کہ امامت کا خیال آپ کو کیسے آیا اور یہ کتنے عرصے سے آپ ماشاءاللہ امامت کروا رہے ہیں؟ جس وقت میں نے ایف ایس سی کی تھی نا جی، اس کے بعد انجینئر بننے کا بہت شوق تھا، تو لیکن جو میرے محسن ہیں وہ سمندری شہر کی ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، ان کا نام ہے میاں محمد فہیم اختر، بڑے عاشق رسول ہیں اور مرکزی میلاد کمیٹی کے وہ صدر بھی ہیں۔ سارا کچھ جب مجھے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور پھر آگے جو معاملات ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اب ان مشکلات کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جیسے میری درس نظامی مکمل ہوئی اور سارے اخراجات انہوں نے میرے برداشت کیے، تو میں چونکہ انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن میں مدرسے کی دنیا میں آ گیا، تو اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے امامت کروانی چاہیے۔ تو شروع کے اندر میں نے جمعہ پڑھانے شروع کیے۔ ادھر شہر فیصل آباد کا جو فیصل آباد کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ہمارے یہاں جو مدرسہ تھا اس کے محتمم صاحبزادہ عطا مصطفیٰ نوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائی، ان کا وصال ہو گیا ہے، وہ ادھر جمعہ پڑھاتے تھے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے پھر ان کی جگہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، وہاں میری پریکٹس شروع ہوئی۔ اس کے بعد اسٹیٹ لائف بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ جامعہ مسجد ہے، وہ کوتوالی جو ہے نا تھانہ، اس کے ساتھ ہے کوتوالی اسکول کے ساتھ متصل مسجد ہے، وہاں پر تقریباً میں تقریباً 2-3 سال جمعہ پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد جہاں پر آج ہم موجود ہیں، مرکزی جامعہ مسجد نور محمدی علامہ اقبال کالونی جی بلاک فیصل آباد میں، یہاں پر پھر میں آیا بحمداللہ تعالیٰ، مجھے 5 سال ہو گئے یہاں پر امامت اور خطابت کرتے ہوئے، اور ادھر سے آ کر میں نے اپنی پڑھائی کے دوران ہی میں نے امامت شروع کر دی تھی۔ یہاں پھر آ کر میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اور پھر اس کے بعد میری شادی بھی یہاں پر ہوئی۔ اسی مسجد میں آ کر ایک محفل پاک میں میرا عمرے کا ٹکٹ نکلا سمندری شہر کے اندر۔ 2018 کے اندر بحمداللہ تعالیٰ میں مکہ شریف اور مدینہ شریف جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وہاں پر حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ پھر اپنے حبیب کے صدقے بلائے، اور پھر 2019 کے اندر میری شادی ہوئی الحمدللہ۔ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کا نام سید الشہداء امیر حمزہ پاک کے نام پر میں نے محمد امیر حمزہ مصطفیٰ رکھا ہے، اور بیٹی کا نام جو ہے وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے میں نے ان کا نام کنیز فاطمہ رکھا۔ مفتی صاحب، اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کوشش کی کہ آپ کے گھر والے بھی اسلام قبول کر لیں، مناظرے وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی وغیرہ کوئی آپ نے کی کہ آپ اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں؟ ظاہری بات ہے جی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام کا نور عطا فرمایا اور اس کی چاشنی اور لذت میں نے دیکھی، اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی، پورے ملک کے اندر ہزاروں کے مجمع کے سامنے حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ احباب سنتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، اور سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں کہ عزت ہوتی ہے، ایک آنر ہوتا ہے کہ آپ محفل پاک کے اندر جائیں، آپ کو پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، آپ کے ہاتھ چومے جائیں، آپ کو عزت دی جائے۔ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو سارا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو جب یہ عزتیں مجھے ملی تو میری خواہش تھی کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ تو میں نے کوشش کی اپنے رشتہ داروں کو کنوینس کرنے کی، اپنے گھر والوں کو کنوینس کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ان کی طرف سے بہت جلد پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ اس کے علاوہ پھر اکثر بیشتر جو اس کرسچنوں کے پادری حضرات ہوتے تھے، تو سمن آباد کے اندر ہیں مولانا عالم صاحب، ان کو قادیانیت کے اوپر اور کرسچینیٹی کے اوپر بہت مطالعہ ہے، تو ان کی ایک دفعہ ویگن کے اندر میرے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر ان کے ساتھ میں مختلف کرسچن لوگوں کے جو بڑے پادری حضرات ہوتے تھے ان کے ساتھ میں گفتگو کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ الحمدللہ تعالی ہمارا قرآن سچا، حضور کا فرمان سچا، اور ان کی جو موجودہ انجیل ہے اس میں تو تحریف ہے، تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی الحمدللہ تعالی بہت سارے ایسے بھی احباب ہیں کہ تبلیغ کی وجہ سے جن کو دار اسلام میں داخل کروایا، اور جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد جو ہے وہاں الحمدللہ وہاں سے باقاعدہ طور پر ان کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الحمدللہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ 15 سال کی ایج میں جب آپ نے عیسائیت کو چھوڑ کے دین اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہری بات ہے جی، جب وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، وہ بہن بھائی جو ساتھ مل کر بڑے ہوئے،
تو ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے, خون کشش تو مارتا ہے, لیکن پھر یہ ہے کہ جب دین اسلام میں آگے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کے انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا, تو گھر والوں کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے, جب دین چھوڑا, ایک مسلک چھوڑنا ہو تو بڑی پرابلم آتی ہے, پھر دین چھوڑنا یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. بحمداللہ تعالیٰ جو مشکلات آئی ہیں تو وہ مشکل کشا کے ساتھ کسی ساری حل ہو گئی ہیں, لیکن میرے سر کے اوپر جو دستے شفقت جنہوں نے رکھا, میاں محمد فہیم اختر صاحب جو سمندری شریف میں رہتے ہیں, تو انہوں نے اپنا بھائی اور بیٹا بنا کر مجھے پالا پوسا, اور اب تک انہوں نے جو ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ امامت بھی کرواتے ہیں, مسجد میں خطیب بھی ہیں, تو کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے 2-4 اشعار اگر آپ سنا دیں. جی انشاءاللہ ضرور, اللہ رسول کے فضل و کرم سے. حضور میری تو ساری ماشاءاللہ بہار آپ سے ہے, ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب موجودہ صورتحال کے مطابق آپ مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, بالخصوص پاکستان کے حالات کے جو اس وقت چل رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے تقریباً 1 صدی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ماشاءاللہ نہ ہو یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاح کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, خدایا میری آرزو یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. معذرت کے ساتھ ہم فقط نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں ہیں. ہماری مساجد ویران ہیں, قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, فجر کی نماز کے وقت لوگ سوئے رہتے ہیں, اگر فجر سے پہلے نوکری پر جانا ہو تو ٹفن شفن ہر چیز تیار کر کے روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. جب تک ہم رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نہ ہمیں زمین سے خزانے عطا فرمائے گا اور نہ آسمان سے خزانے عطا فرمائے گا. قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے انعام انہی لوگوں پر ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے پیاروں کے ساتھ وفاداری کی ہے. فی زمانہ کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے وہ حضور کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے شروع کر دیتا ہے, کوئی اٹھتا ہے وہ حضرات اہل بیت اطہار, کوئی اٹھتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کی شان کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا ہے. بھئی ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا تو اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہو یا اولیاء عظام ہو, ان سب کو عزتیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں. تو جن کو حضور نے عزتیں عطا فرمائی, ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزتیں کریں. اگر اس پلیٹ فارم کے اوپر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے اور تمام کا ادب احترام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے ساتھ ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے. کرپٹ, لٹیرے, جھوٹے, خیانت کرنے والے اور دین کے نام کے اوپر 2 نمبریاں کرنے والے, گستاخان رسول کے ساتھ یاریاں لگانے والے, علماء کو شہید کرنے والے, سادات کے اوپر ظلم کرنے والے,
जब जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और वो कोई बाहर से नहीं आते हैं, वो हमारे ही वोटों से आगे आते हैं, तो फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान के कभी भी हालात नहीं संभल सकते। इस मरतबा कितना जश्न आज़ादी था जी? 76 साल हो गए हैं हमारे इस मुल्क को बने हुए। मैं कहता हूँ कि इस मस्जिद को बने हुए, ये मुल्क नहीं है, ये मस्जिद है। 76 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक नमाज कायम नहीं हो सकी। वो नमाज क्या है? वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। जब हुजूर का निज़ाम आएगा तो गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएंगे, गरीब को रोटी भी मिलेगी और बेटी को उसके हुकूक भी मिलेंगे, और हर औरत को अदालतों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, भाई भाई का ख्याल रखेगा, बल्कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल रखेगा। चोरी, डकैती, वारदात, लुटेरे, 2 नंबर, हर तरह का धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम उनको अपने एक दायरे के अंदर ले आएगा। देखें, तुर्की ने 600 साल तक हुकूमत की है। किस बुनियाद पर की है? कि उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया था। वो उनके जब हुक्मरान मशवरे लेते थे तो वो उलमा से मशवरे लेते थे। अब यहाँ जब अंग्रेज़ों से मशवरे लेंगे, अब यहाँ पर हुआ ये कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपने पालतू यहाँ पर छोड़ गए, जो उनकी वफादारी के अंदर मुल्क के साथ गद्दारी भी करते हैं, बेवफाई भी करते हैं, मुल्क का पैसा भी बाहर लेकर जाते हैं और फिर दूसरों को इशारे पर चलते हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं बदलेंगे, मेरा ये तज्जिया है, जब तक इस मुल्क के अंदर एक तो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा, दूसरा हर मुसलमान रब की बारगाह में सरबसजूद नहीं होगा, तब तक इस मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। और मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत उसी वक्त आएगी जब हम हुजूर के साथ वफा करेंगे। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, और जाते जाते हमारे चैनल एक्सप्लोर पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।